بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمل اوانو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو آنریبل ججز نے مخصوص نشستوں سے متعلق ایک تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کر دیا۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان دو آنریبل ججز نے سپریم کورٹ کا ایک ایسا فیصلہ جاری کر دیا جس نے پاکستان کی سیاست میں ایک بونچال کھڑا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں اس فیصلے سے بونچال آ گیا ہے، اور اس فیصلے نے اب سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو آٹھ آنریبل ججز نے مخصوص سیٹوں سے متعلق دیا تھا اس پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ فیصلہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ مخصوص سیٹوں کا جو فیصلہ تھا وہ 13 رکنی فل کورٹ نے جاری کیا۔ 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ تھا۔ فیصلہ آیا کہ جی پی ٹی آئی کو 15 دن کے اندر اندر سیٹیں دے دی جائیں۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ پٹیشن سنی اتحاد کونسل کی تھی، فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا۔ اس کے بعد ججز چھٹیوں پر چلے گئے۔ تو جب چیف جسٹس کی سربراہی میں چیف جسٹس نے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی نظر ثانی کی درخواستیں سنی جائیں۔ چیف جسٹس نے کہا تو جو دو آنریبل ججز ہیں، جسٹس منیب اختر دی گریٹ اینڈ جسٹس منصور علی شاہ دی گریٹ، وہ کہتے ہیں کہ جی ججز کی چھٹیاں امپورٹنٹ ہیں اور ججز کی چھٹیوں کے بعد نظر ثانی کی درخواستوں کو اپیل کے لیے جو ہے وہ سنا جائے گا، سماعت کے لیے مقرر ہوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو سنیں گے۔ تو اب سر یہ جو فیصلہ ہے نا، تفصیلی فیصلہ تو بھی جاری نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ کا مخصوص سیٹوں سے متعلق تفصیلی فیصلہ ابھی تک جاری نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے تفصیلی اختلافی نوٹ جاری ہو گیا۔ اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک جج صاحب جن کے استعفے کا معاملہ اب زیر بحث ہے، اور یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایک جج صاحب جو ہے انہوں نے ریزائن کرنے کا سوچ لیا یا انہوں نے ریزگنیشن لکھ لیا، اور وہ جیسی چھٹیاں ختم ہوں گی وہ بطور جج سپریم کورٹ ریزائن کر دیں گے۔ وہ جج کون سے ہیں، ان کا نام کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں جسٹس عالیہ نیلم، ان کی تقرری کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا۔ الجہاد ٹرسٹ کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان بار کونسل کے ممبر شفقت محمود چوہان جو حامد خان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ان کی تقرری کو بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ چیلنج کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس میں کیا موقف اپنایا اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ تینوں معاملات بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو جی مخصوص سیٹوں سے متعلق، اس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں ہائی لائٹ کرنے جا رہا ہوں۔ جو ریلیف ملا ہے اس کے اوپر میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سر دو ججز نے تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کر دی۔ اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آج جنگ نیوز کا یہ اخبار ہے، سنڈے کا یہ اخبار ہے، 4 اگست 2024 کا یہ اخبار ہے۔ اس کے اندر یہ دیکھیں، یہ لگی ہے، یہ خبر ہے مخصوص سیٹوں سے متعلق، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اب اس میں جی پی ٹی آئی کو جو ریلیف ملا ہے، ریلیف کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 میں تجویز دائرہ اختیار سے باہر جانا، آرٹیکل 51، 63 اور 106 کو معطل کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی ریلیف عدالت کی تخلیق، یہ ہیڈنگ ہے، یہ ہیڈ لائن ہے۔ ریاست کا کوئی آئینی ادارہ کسی ایسے عدالتی حکم پر عمل کا پابند نہیں جو آئین کے مطابق نہ ہو۔ اقلیتی فیصلہ 15 دن گزرنے کے باوجود اکثریتی فیصلہ جاری نہ ہو سکا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا تفصیلی اختلافی نوٹ جاری ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ججز نے کہ تحریک انصاف فریق تھی، نہ کوئی وکیل اسے سیٹیں دینے پر متفق ہوا۔ 80 اراکین کو سنے بغیر سپریم کورٹ کے 8 ججز نے ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ سنی اتحاد کو اسمبلیوں سے نکال دیا گیا۔ اپیل سننے میں محدود اختیارات سماعت کو اکثریتی فیصلے میں نظر انداز کیا گیا۔ دو جو ججز ہیں جنہوں نے تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کیا ہے، دونوں ججز کا نام ہے جی جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان۔ دونوں ججز نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ دونوں ججز کا اختلافی فیصلہ 29 صفحات پر مشتمل ہے۔ اختلافی اقلیتی فیصلے میں کہا گیا کہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا، حتیٰ کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے بھی آزاد حیثیت میں انتخاب لڑا۔ اختلافی فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص سیٹیں دی جاتی ہیں تو یہ عدالت کا اپنی جانب سے خود سے تخلیق کردہ ریلیف ہوگا۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ انہوں نے کہا
کہ اگر پی ٹی آئی کو مخصوص سیٹیں دی جاتی ہیں تو یہ عدالت کا اپنی جانب سے خود سے تخلیق کردہ ریلیف ہوگا. تحریک انصاف فریق تھی, نہ کوئی وکیل اسے سیٹیں دینے پر متفق ہوا. 80 اراکین کو سنے بغیر 8 اکثریتی ججز نے جو فیصلہ دیا ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو سنے بغیر 80 اراکین کو سنے بغیر ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا. یہ 8 ججز کے بارے میں کہا جا رہا ہے 2 ججز کی جانب سے کہ 8 ججز نے ان کو سنے بغیر ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا. ریاست کا کوئی آئین نہیں. باقی صفحہ 4 تے بقیہ نمبر 16 کہا جا رہا ہے کہ جی ریاست کا کوئی آئینی ادارہ کسی ایسے عدالتی حکم پر عمل کا پابند نہیں جو آئین کے مطابق نہ ہو. تحریک انصاف کو ریلیف کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 میں تجویز دائرہ اختیار سے باہر جانا, آرٹیکل 51, آرٹیکل 63, آرٹیکل 106 کو معطل کرنا ہوگا. سنی اتحاد کو اسمبلیوں سے باہر نکال دیا گیا. خلاف آئین فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کسی ادارے کو نہیں کہا جا سکتا. دونوں ججز نے اختلافی فیصلے میں اکثریتی فیصلہ تاحال جاری نہ ہونے پر سوالات اٹھا دیے اور اختلافی نوٹ میں کہا کہ مختصر فیصلے کے بعد 15 دنوں کا دورانیہ ختم ہونے کے باوجود اکثریتی فیصلہ جاری نہ ہو سکا. تفصیلی فیصلے میں تاخیر کے باعث ہم مختصر حکم نامے پر ہی اپنی فائنڈنگ دے رہے ہیں. اختلافی فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی موجودہ کیس میں فریق نہیں تھی. جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے سنی اتحاد کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں. جسٹس نعیم نے جسٹس امین الدین کے فیصلے سے اتفاق کیا تھا. اختلافی نوٹ میں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے 4 خطوط بھی شامل کیے گئے. اختلافی فیصلے کے مطابق آزاد امیدواروں کو الیکشن کمیشن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں طریقہ کار مکمل ہونے کے بعد تسلیم کیا. 39 یا 41 اراکین اسمبلی جس کا مختصر اکثریتی فیصلے میں حوالہ دیا گیا, یہ معاملہ کبھی متنازع ہی نہیں تھا. کسی عدالتی کارروائی میں یہ اعتراض نہیں اٹھایا گیا کہ اراکین نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی. تحریک انصاف الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ نہ ہی فریق تھی. اختلافی فیصلے لکھا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن کمیشن اور نہ ہی ہائی کورٹ میں فریق تھی. اختلافی فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ میں فیصلہ جاری ہونے تک پی ٹی آئی فریق نہیں تھی. یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تو فریق تھی ہی نہیں. 13 رکنی فل کورٹ کی 8 سماعتوں میں سے سب سے زیادہ وقت کا استعمال ججز کے سوالات پر ہوا. دوران سماعت کو ججز نے یہ سوال بھی پوچھا کہ مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہیں. سوال پوچھا. کوئی بھی وکیل مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے پر متفق نہ ہوا. سبحان اللہ. اور پھر بھی پی ٹی آئی کو سیٹیں دی گئیں. اختلافی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ کنول شوذب کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں واضح کہا کہ مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو دینے سے اتفاق نہیں کرتا. اور سارے سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں نہیں مل سکتی, تو پھر 8 ججز نے پی ٹی آئی کو سیٹیں دے دیں. سوال تو کھڑا ہو گیا نا یہاں پر. اختلافی فیصلے کے مطابق 80 اراکین کی قسمت کا فیصلہ سپریم کورٹ نے انہیں سنے بغیر کر دیا. سبحان اللہ. ان اراکین کا سنی اتحاد کونسل میں جانا متنازع تھا ہی نہیں. آزاد اراکین جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی نے سنے بغیر سنی اتحاد کونسل سے چھینا گیا. سپریم کورٹ جب بھی اپیل سنتی ہے تو اختیارات سماعت محدود ہوتا ہے جسے اکثریتی فیصلے میں نظر انداز کیا گیا. اختلافی فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص سیٹیں دی جاتی ہیں تو یہ عدالت کا اپنی جانب سے خود سے تخلیق کردہ ریلیف ہوگا. اب یہاں پر سر بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں. سنی اتحاد کونسل کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے باہر نکال دیا گیا. کسی بھی آئینی ادارے کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایسے فیصلے پر عمل کرے جو آئین کے مطابق نہ ہو. 80 اراکین اسمبلی اکثریتی فیصلے کی وجہ سے موقف بدلتے ہیں تو یہ ان کے اپنے حلف کی خلاف ورزی ہوگی. اپنے حلف سے وہ روح گردانی کریں گے. آرٹیکل 63A جسٹس منیب اختر دی گریٹ انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے کہ وہ رکن پارلیمنٹ وہ جو ہے وہ ممبر آف اسمبلی جو ایک جماعت سے اٹھ کے دوسری جماعت کو ووٹ دیتا ہے وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے. تو سر جدو ہے کرن گیا بھی ڈی سیٹ ہو جائیں گے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیس سنی اتحاد کونسل کا تھا, فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا. ایسے تو نہیں ہو سکتا. ججز نے کہا ہے کہ یہ خود سے تخلیق کردہ ہے اور یہ اکثریتی فیصلہ جو دیا گیا 8 ججز کی طرف سے اس میں پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مخصوص سیٹیں نہ دیں. تفصیلی فیصلہ جو اختلافی نوٹ جو ہے تفصیلی اختلافی نوٹ جاری ہوا ہے
اس میں سر یہ 2 آنریبل ججز نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے اور میں بھی یہی پوائنٹ اٹھا رہا ہوں کہ آپ نے تو یہ کہہ دیا، 8 ججز نے کہہ دیا کہ جی ہم جا رہے ہیں چھٹیوں پہ، ٹھیک ہے، چھٹیوں کے بعد آئیں گے، کیس کی سماعت ہوگی۔ اب جب وہ چھٹیوں کے بعد آئیں گے، نظر ثانی کی درخواستیں لگیں گی، اس سے پہلے ایک معاملہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے، 2 شقیں اس کی منظور ہو گئی ہیں، اور جو دونوں شقیں ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہ دونوں شقیں اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں کہ قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جو منظوری دی ہے، اس بل کو پارلیمانی جو کمیٹی ہے برائے پارلیمانی امور، قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے برائے پارلیمانی امور، الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو کثرت رائے سے منظور ہوا ہے، اس میں 2 شقیں تو یہ ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کی جانب سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ دوسری ترمیم میں کہا گیا کہ جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست نہ دی ہو اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ دونوں پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہے سر، ان کو پڑھیں۔ جو تفصیلی اختلافی نوٹ جاری ہوا ہے 2 آنریبل ججز کی طرف سے، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان، اس نے سر سپریم کورٹ کے خود کے فیصلے پر سوالات کھڑے کر دیے، اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو فیصلہ ہے کیا اس فیصلے کو آگے ہم امپلیمنٹ کروا سکیں گے، اس پر عمل درآمد کروا سکیں گے؟ پارلیمنٹ نے تو ایک ایکٹ بنا دیا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی، 2 شقیں اس کی، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا، تو پوری پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، ایک طرف ججز کا اختلافی نوٹ ہے، ایک طرف 8 ججز کا فیصلہ، وہ چھٹیوں پر چلے گئے، 15 دن میں انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کو سیٹیں دو، 2 مہینے گزر جائیں گے، آئیں گے، نظر ثانی کی درخواستیں لگیں گی، وہ جو 8 ججز کا فیصلہ ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا، اس کا مطلب اس کے اوپر تو امپلیمنٹیشن نہیں ہونی، عمل درآمد نہیں ہونا، یہ تو فیصلہ پارلیمنٹ نے کر لیا ہے۔ اچھا، اب پی ٹی آئی کو سیٹیں دیتے ہیں تو پھڈا پھر بھی پڑھنا ہے، لیکن ان کو سیٹیں نہیں ملیں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ بنا دیا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے، تو سر معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اب پی ٹی آئی ہر طرف سے پھنس گئی ہے، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ مٹھائی نہ کھانا، مٹھائی ہضم نہیں ہوگی، پہلے فیصلہ پڑھ لینا پھر مٹھائی کھانا، اور تسی مٹھائیاں بھی کھا لیں، اور تسی چرگے بھی کھا لے، تسی کڑھائیاں بھی کھا لیاں، تو تمہیں لبیا کہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ملا سر ان کو، صرف یہ خوشیاں منا رہے تھے۔ اور ہمارے کچھ دوست ہیں جو اس پر مٹھائیاں کھا رہے تھے، ہمارے کچھ صحافی دوست بھی ہیں، ٹھیک ہے محبت ہوتی ہے تو انہوں نے کھائیں، لیکن اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ مٹھائیاں جو ہیں وہ ہضم نہیں ہوں گی، اور مٹھائی کھانا بھی الٹی پہ گیا، وہ الٹا ہی پڑ گیا مٹھائی کھانا بھی، کہ جنہوں نے مٹھائیاں کھائیں تھیں وہ جشن منا رہے تھے اور آج وہ رو رہے ہیں، اور اب وہ جب فیصلہ پڑیں گے سر مزید روئیں گے، تو یہ معاملہ گمبھیر ہو چکا ہے، یہ مزید گمبھیر ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے نے پاکستان کی سیاست میں ایک بونچال کھڑا کر دیا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو ایک جج صاحب ہیں ان کے استعفے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ جسٹس ملک شہزاد جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی بیٹی شانزے ایک کار ڈرائیو کر رہی تھی جب وہ جج تھے، لاہور ہائی کورٹ کے بھی وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو ججز کو گاڑیاں ملتی ہیں، عدالت کے جو ججز ہوتے ہیں، وہ ہائی کورٹ کی گاڑی تھی جی، اس کا نمبر تھا LEJ666۔ جسٹس ملک شہزاد کی جو بیٹی ہیں شانزے، وہ کار ڈرائیو کر رہی تھیں، ان کے ساتھ دیگر جج صاحبان کی بیٹیاں بھی موجود تھیں جو ان کی فیلوز ہیں، جو ان کی کولیگز ہیں، تو اس گاڑی نے 2 افراد کو کچلا، جو شانزے ڈرائیو کر رہی تھی اس گاڑی نے 2 افراد کو کچلا، اس میں ایک لڑکا تھا شکیل تنولی جس کا باپ رفاقت تنولی، متاثرہ فیملی کا جو ہے وہ شخص، اس نے جی وہاں پر سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک شکایت درج کی جسٹس ملک شہزاد کے خلاف، اور اس نے کہا کہ جی میرے پر پریشر ڈالا جا رہا ہے اور مجھے ان کی جو فیملی ہے وہ میرے پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ کیس سے علیحدہ کر لو خود کو، ورنہ تم جو ہے وہ نہیں بچو گے، تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے جی وہاں پر سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک درخواست دے دی۔ اب وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اب اجلاس ہونا ہے، جس میں ایک جج صاحب ہیں ان کی ڈگری سے متعلق، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، ان کی ڈگری سے متعلق اس میں بات ہوگی۔ پھر ایک جج صاحب ہیں جسٹس بابر ستار جی گریٹ، ان کا جو ایک پلاٹ کا معاملہ اس سے متعلق بات ہوگی۔ پھر جسٹس ملک شہزاد صاحب ہیں، تو جسٹس ملک شہزاد صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک شکایت درج ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور شکایت کنندہ جو ہے اس نے یہ موقف اختیار کیا اس درخواست میں کہ اس کو سنا جائے اور جسٹس ملک شہزاد کو بطور جج ان کو برطرف کر دیا جائے، کیونکہ وہ مس کانڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب یہ جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے
درخواست گزارنے کا ہے جس نے شکایت درج کی ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے، اس میں کہا ہے کہ جب یہ جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے تب ان کے سامنے یہ معاملہ ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کے معاملے کو دبایا اور اس کو دبا کر ختم کر دیا۔ اب تو سر وہ معاملہ اٹھ گیا ہے، اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس ملک شہزاد انہوں نے ریزائن کر دیا اور کہا جا رہا ہے کہ جیسی چھٹیاں ختم ہوں گی وہ ریزگنیشن سامنے آ جائے گا۔ یہ خبر پاکستان کے جید صحافی دے رہے ہیں، وہ صحافی دے رہے ہیں جن کے پاس اندر کی خبر ہے، یہ وہ خبر دے رہے ہیں۔ تو میری ایک پاکستان کے ایک بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، ان سے کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی، تو فون پہ تو بات نہیں کرتے نا کیونکہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں، تو خیر ویسے ہی ایک بیٹھ کر بات ہو رہی تھی، تو ہم ایک ویسے جو ہے نا ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر بیٹھ کر میں نے بات کی، تو میں نے ان سے پوچھا، تو وہ ویسے بھی کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، تو ان کا کورٹ رپورٹنگ سے بھی تعلق ہے، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کے ایک جید صحافی نے خبر دی ہے کہ جسٹس ملک شہزاد نے بطور جج سپریم کورٹ ریزائن کر دیا ہے۔ اٹ مینس کہ سر وہ ریزائن کر گئے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے ریزائن کر دیا ہو کیونکہ معاملہ بڑا گمگیر ہے، اور جب معاملے کی انویسٹیگیشن ہوگی تو اس کے بعد چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اپنا ریزگنیشن ان کا تیار ہے، جیسی چھٹیاں ختم ہوں گی وہ سامنے آ جائے گا اور وہ بطور جج ریزائن کر دیں گے۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس، ان کی تقرری کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا، چیلنج کیا گیا حامد خان گروپ کی طرف سے۔ حامد خان گروپ کے ایک بڑے سینئر جو ہے وہ وکیل ہیں، اور حامد خان گروپ کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک پراؤڈ سمجھے جاتے ہیں شفقت محمود چوہان صاحب، جو پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے جی اس درخواست میں موقف اپنایا ہے جو سپریم کورٹ میں انہوں نے ان کو چیلنج کیا نا، تو اس میں کہا گیا کہ جی جو الجہاد ٹرسٹ کیس ہے اس میں ججز کی سینیورٹی کا اصول طے ہو چکا ہے۔ بڑی اچھی بات کی ہے شفقت محمود چوہان صاحب، آپ بڑے میرے قابل احترام ہیں، آپ میرے لیے بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، میرے لیے بڑے آنریبل ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب جسٹس میاں ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہوں نے سینیورٹی کے اصول کو روندا۔ الجہاد ٹرسٹ کیس میں چونکہ ججز کی سینیورٹی کا اصول طے ہو چکا ہے، تو اس وقت ثاقب نثار اپنے لائک مائنڈڈ ججز لے کر آئے اور انہوں نے اپنے لائک مائنڈڈ ججز کو سپریم کورٹ میں بطور جج ایلیویٹ کیا، اور ٹارگٹ کون تھا؟ میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان، اس کو ہٹانا تھا، اور جسٹس اعجاز الحسن جیسے لوگ بھی لائے گئے، عظمت سعید شیخ جیسے لوگ لائے گئے، آصف سعید کھوسا تھے، تو اور بھی بڑے لوگ تھے، پھر جسٹس گلزار نے یہ روایت جو ہے اس کو قائم کیا، پھر اس کے بعد عمر عطا بندیال صاحب نے کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب الجہاد ٹرسٹ کیس میں ججز کی سینیورٹی کا اصول طے ہو چکا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں شفقت محمود چوہان صاحب بڑی زبردست بات کر رہے ہیں، بڑا انہوں نے اچھا لیگل پوائنٹ اٹھایا ہے، تو ججز کی سینیورٹی کا اصول اس سے پہلے بھی دیکھا جانا چاہیے، پھر جو مستقبل میں جو بات کر رہے ہیں، پھر اس کا مطلب ماضی میں جو اطلاق ہوا اس کا، جس طرح اس کو الجہاد ٹرسٹ کیس کے مطابق ججز کی سینیورٹی کے اصول کو روندا گیا اور ثاقب نثار کے لائک مائنڈڈ لوگوں کو لایا گیا، عمر عطا بندیال صاحب، گلزار صاحب، آصف سعید کھوسا صاحب، تو سر اس کا مطلب کہ پھر وہ معاملات بھی کھلیں گے، پھر وہ بھی چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، ان کی تقرری کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی تقرری ہوگی ہے چیلنج، اور آپ کے سامنے یہ خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن آنے والے 1-2 مہینے پاکستان کی سیاست میں مزید بھونچال کھڑا کریں گے۔ یہ سال بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سر اس سال کوئی اٹ کڑکے گا ویر ہو جائے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔